نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 155 سورہ آل عمران، یہ مدنی آیت ہے، مدنی صورت ہے، اور یہ اس کا شان المدنی اس کا تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت دو جماعتیں ملی، ایک مشرکین کی جماعت جو مکہ سے مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ آور تھی، اپنی طاقت اپنی قوت کے زور کہ ہم مٹا دیں گے مسلمانوں کو، حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ موت کا تعلق کسی شخص سے نہیں ہے، کسی واقعہ سے نہیں ہے، کسی حادثے سے نہیں ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ موت کا ایک وقت مقررہ ہے، جس وقت وہ آ جائے تو پھر ایک سیکنڈ نہ موت آگے نہ پیچھے ہوتی۔ موت کا ایک وقت مقررہ ہے، مقررہ وقت پر موت آتی ہے، کوئی نہیں اس کو روک سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، جس وقت دو جماعتیں آپس میں ملی، ان کی مٹ بھیڑ ہوئی، ایک جماعت میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے، پیٹ پھیر کر نکل گئی میدان جنگ چھوڑ کر۔ ہار یا جیت کوئی بات نہیں، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، کبھی کوئی گروہ جیت گیا، کبھی کوئی گروہ ہار گیا، کبھی جیت گیا کوئی ہار گیا۔ کیسر نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کیا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہوئی ہے۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ فرمایا لڑائی کی مثال ایک پانی کے ڈول کی مثال ہے، کنویں پہ رکھا ہوا ڈول کبھی کس کے ہاتھ میں کبھی کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں ایسے ہی ہوتا رہا ہے پہلے بھی، جن لوگوں نے انبیاء کے ساتھ مقابلے کیے، کبھی اللہ کا نبی غالب کبھی قوم غالب، ایسے ہی رہا ہے، ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے جو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، میدان جنگ میں فتح و کامیابی کوئی بات نہیں ہو جاتی ہے، کبھی کوئی فاتح کبھی کوئی فتح۔ میدان جنگ میں مٹ بھیڑ جس وقت ہو دشمن سے، اس وقت کا پیٹ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی دشمن کی ملاقات کے وقت، دشمن سے لڑائی کے وقت میدان جنگ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جب ان کی دشمن سے مٹ بھیڑ ہوئی، ایک جماعت ان میں سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جیسے خون کی طرح گردش کرتا ہے، شیطان انسان کی رگوں میں بھاگتا ہے۔ تو شیطان پہ انسان کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اگر اللہ چاہے تو پھر ہے انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے شیطان کو بڑی طاقت دی ہے اللہ۔ فرمایا شیطان انسان کے نفس میں یوں بھاگتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ فرمایا انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ کیا پھسلا شیطان نے؟ شیطان نے کہا مالک غنیمت لوٹ لو، 50 دن تیر انداز سے جن کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا، فرمایا تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، خام وحشی جانور چرند کھا رہے ہوں، تم نے ہماری سپورٹ کے لیے نہیں آنا، تم نے وہیں کھڑے رہنا۔ فرمایا شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ جس وقت مسلمانوں نے یلغار کی، کفار کو خوب قتل کیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کے دل ہل گئے، ان کے پاؤں میں استقلال نہ رہا مشرکین مکہ کے قدموں میں۔ تو یہ لوگ جو درے میں 50 آدمی کھڑے تھے، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ شیطان نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا کہ آپ نے اس وقت تک یہاں کھڑے رہنا ہے جس وقت تک کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر ہم کسی نتیجے پہ آپ پہنچ جائے
ہمیں اللہ کامیابی دے دے تو ٹھیک ہے، ناکامی کی صورت میں تو ہے ہی ہے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے۔ شیطان نے کہا کہ تم بھی مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو جاؤ، وہ بھی مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو گئے۔ چاند ایک لوگ وہاں پر وہ درے پہ کھڑے رہے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ درہ خالی ہو گیا ہے، زوردار حملہ کیا خالد بن ولید نے، مسلمانوں کے پاؤں کھڑ کے میدان جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کون ہے جو میرا دفاع کرے، کون ہے جو دفاع کرے؟ حضرت سعد بڑے بہادر صحابی تھے، بڑے بہادر۔ تو اللہ کے رسول حضرت سعد سے کہتے ہیں علم یا سعد علم فدا کا و آبی و امی، اے سعد آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم دشمن پر تیر اندازی کرو۔ حضرت سعد مسلسل تیر اندازی کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کے سامنے۔ اور جو آدمی گزرتا اللہ کے رسول فرماتے کہ سعد کے آگے تیر پھینکو، خالی سر تیر حضرت سعد کے آگے صحابہ کرام رکھتے کہ حضرت سعد نے خوب دفاع کیا۔ مسلمانوں نے گھیر لیا اللہ کے رسول کو، کھڑے ہو گئے آگے، خوب دفاع کیا مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ فرمایا شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، بعض ما کسبوا، بعض ان چیزوں سے جو انہوں نے کمائی کی، بعض ان کی حرکات سے، بعض ان کے غلط فیصلوں سے، ان کے معاملات سے۔ فرمایا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، غلطی ہو گئی ان سے، ان کا درے کو چھوڑنا ہی بڑی غلطی تھی۔ فرمایا والا قدا فاللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی جو صحابہ کرام جنگ احد میں اللہ کے رسول کی معیت میں لڑے، اللہ کہتا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان کے گناہ کے بارے میں، سستی کے بارے میں، کاہلی کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھے گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ دیکھیں اللہ اتنا معاف کرنے والا، اتنا درگزر کرنے والا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ ماں باپ کا صبر جواب دے دیتا ہے کہ وقت سے بچہ شراب نوشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ماں باپ کی عزت کو، ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ماں باپ اپنی اولاد کو آہ قرار دیتے ہیں، تم آہ ہو، ہم تو تمہارے معاملات کہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تم جو کچھ کرتے پھرو۔ ماں باپ اس کو رسوا کرتا ہے، اخبارات میں اشتہار دے دیتا ہے۔ میرا اللہ اخبار میں اشتہار نہیں دیتا، میرا اللہ اپنے رحمت والے دروازے سے ان کو دور نہیں کہتا چلے جاؤ چلے جاؤ، میں تم کو معاف نہیں کروں۔ اللہ کہتا ہے معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، اور تم آؤ تو صحیح میری طرف، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اللہ وہ غفور ہے، وہ غفور ہے۔ انسانوں کی محبت، ماں باپ کی محبت جواب دے دیتی ہے، دوستوں کی محبت جواب دے دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میرا رحمت کا دروازہ سے لے کھلا ہے، رات کو فرشتہ ندا دیتا ہے، اے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے آؤ تمہارا رب تم کو معاف کر دے۔ اسی وقت اس طرح دوپہر دن کو، صبح فرشتہ شام تک ندا دیتا ہے، رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے آؤ تم اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے کوئی ہے رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دوں، کوئی ہے عزت مانگنے والا میں اس کو عزت دے دوں، کوئی ہے بیمار اس کو میں شفا دے دوں، وہ شفا کی دعا کرے۔ اللہ وہ شفا دیتا ہے، کوئی شفا نہیں دیتا، اللہ وہ رزق دیتا ہے، کوئی رزق نہیں دیتا۔ اللہ کے ہاں وہ معافی ہے، کسی کا نہیں معافی ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بہت ہی بردبار ہے۔ اللہ اتنا بردبار ہے، اتنا بردبار ہے، اللہ جتنا کوئی بردبار ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بارے میں جو تم کہتے رہو اللہ بردبار سنتا رہتا ہے۔ اللہ اتنا بردبار، اللہ اتنا غفور ہے، اتنا معاف کرتا ہے، اتنا معاف کرتا ہے۔ فرمایا کہ جان کنی سے پہلے تم مجھ سے معافی مانگ لو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔
اللہ جیسا غفور غفار کوئی بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، میں نے تو یہ حدیث نہیں پڑھی۔ اب اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ کیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ 70 ماؤں، ارے اللہ کی محبت تو وہ محبت ہے، وہ محبت ہے، ماں باپ کی محبت کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں۔ اللہ اتنی درگزر کرتا ہے، اتنی درگزر کرتا ہے، 1000 مائیں اتنی درگزر نہیں کرتی جن ایک اللہ کی ذات درگزر کرتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی مہلت دی ہے کافروں کو، کیسی مہلت دی ہے اللہ نے یہود کو، کیسی مہلت دی ہے نصارہ کو، کیسی مشرکین کو اللہ نے مہلت دیا۔ اتنا اللہ کتنا بردبار ہے۔ اللہ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے، اللہ کو مشرک ذرہ بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا زانی بھی جنت میں چلا جائے گا، چور بھی جنت میں چلا جائے گا، مشرک نہیں جائے گا جو اللہ پاک کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، جو اللہ والی اوصاف کسی غیر میں سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے مجھے فلاں معاف کر دے گا، فلاں مجھے روزی دے دے گا، فلاں مجھے شفا دے دے گا۔ کوئی روزی نہیں دے سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا، کوئی بگڑی ہوئی بنا نہیں سکتا، سب اللہ ہی کرنے والا۔ اللہ کو شرک بہت ناپسند ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جہنم لازم ہے اس شخص کے لیے، جہنم فرض ہو جاتا ہے اس کے لیے جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے میری مخلوق کو۔ فرمایا کہ لوگوں میں نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا، خبردار تم صحابہ کرام کے بارے میں کچھ کہا تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ کتنا غفور ہے۔ فرمایا اللہ نے ان کو معاف کر دیا، درگزر سے کام لیا۔ کیوں لیا؟ فرمایا ان اللہ غفور حلیم، اس وجہ سے اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ اللہ بردبار ہے، اللہ نے معاف کر دیا، غفور ہے۔ اللہ ان پہ عذاب نہیں لایا میدان جنگ میں، بعد میں سزائیں نہیں دی، مورد الزام نہیں ٹھہرایا ان کو، اس لیے کہ اللہ حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا